أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم ومنهم الذين، اور ان منافقوں میں ایسے ہیں الذین جو کہ یؤذون النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں. پیچھے سے ذکر چلا رہے کہ ان منافقوں میں ایسے ہیں جو بغیر کسی عذر کے آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بیٹھے رہیں اور جہاد نہ کریں. ان منافقوں میں ایسے ہیں جو لوگ جاسوس ہیں. ان منافقوں میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں وہاں گئے تو کسی بڑے گناہ میں پڑ جائیں گے. ان منافقوں میں ایسے ہیں جو تمہارے لیے مصیبت، تکلیف اور پریشانیوں کا انتظار کرتے ہیں. اور ان میں ایسے ہیں جو مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان منافقوں میں، مگر بڑی بے دلی سے. اور یہ ایسے منافق ہیں کہ نماز پڑھتے نہیں مگر یہ کہ بے دلی سے نماز ادا کرتے ہیں. اور یہ منافق ایسے ہیں کہ اسلام کا نام بھی، لیبل بھی اتار دینا چاہتے ہیں. اگر کوئی جگہ مل جائے اس میں گھس جائیں، سر گھسا دیں اس میں اور اسلام کو ہٹا دیں. اور ان منافقوں میں ایسے ہیں جو آپ کو تانے دیتے ہیں کہ آپ مال کی تقسیم ٹھیک نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ مال ان 8 آدمیوں میں تقسیم ہوگا اور فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے. ومنہم الذین، اور ان منافقوں میں ایسے ہیں یؤذون النبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے. دیکھا آپ نے، یہ ربط اب ایسے ملتا ہے کہ یہ ایسے منافقین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف بنتے ہیں، پریشانی کا موجب بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا حرام ہے. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف جن چیزوں سے پہنچتی ہے آدمی کو اپنے آپ کو بڑا ان چیزوں سے باز رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ وفات کے بعد اب بھی. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنا ان کی حیات طیبہ میں ایسے بھی ہوا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہ کوئی بات صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھی اور وہ کام کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی طرف سے اظہار فرما دیا کہ یہ کام مناسب نہیں ہوا. لیکن چونکہ صحابی رضی اللہ عنہ نے نہ ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی غرض سے یہ کام کیا ہے اور نہ ہی اس انسان کی کوئی نیت تھی، اس لیے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اجتہاد میں بہت سی چیزیں، کسی آدمی نے کوئی کام کر لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ یہ کام مناسب نہیں تھا تو کوئی ایسی بات نہیں، معافی بھی ہو گئی، اللہ کی طرف سے اطلاع بھی ہو گئی. کئی واقعات ایسے. ایک لشکر گیا اور ان میں 2 آدمی تھے، انہیں رات کو غسل کی ضرورت پیش آئی اور انہوں نے اپنے لشکر کے امیر سے جا کے دونوں نے پوچھا کہ کیا کریں. انہوں نے کہا غسل کرو. ان کا غسل کیسے کریں، اتنی سردی ہے اور پانی شدید ٹھنڈا ہے. انہوں نے کہا نہ، غسل کرو. ایک صاحب نے غسل کر لیا اور دوسرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے ہم 2 دوست تھے، ایسی چیز پیش آ گئی اور اس طرح انہوں نے فتویٰ دیا. اور انہوں نے کہا غسل کرو، اور اس نے نہایا اور دوپہر کو اسے بخار ہوا اور شام تک ختم ہو گیا. اور میں نے اپنے کپڑے اتارے اور مٹی میں لوٹ پوٹ کیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو جس نے یہ بات کہی تھی کہ غسل کرے. بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا انت قتلتا، تو نے اسے قتل کیا ہے اور تمہیں پتا نہیں تھا کہ تم اسے آسانی کا حکم سناتے. اللہ نے دین کو اور مجھے کوئی اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ وہ مشکلوں میں ڈال دیں.
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تم نے کیا کہ سارے جسم کو مٹی میں لوٹا لیا، ایسے نہیں، یکفی کا قضا و قضا، بس ایسے اور ایسے کافی تھا، یعنی تیمم کر لیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیمم ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے اشارے سے، کہ بس یہ کر لیتے کافی تھا۔ اب جو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اور تکلیف پہنچی ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، تربیت تھی، ایک چیز ہوئی۔ یہ ہے وہ چیز جو شیعہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان واقعات میں کہتے ہیں جہاں جہاں یہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور ہمارے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو 100 باتوں کی ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ میں آئے تھے تو یہ تو تم سب مانتے ہو کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں لوگوں نے ان پہ زور دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ راضی بھی ہو گئے، اور یہ اطلاع ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ تو بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی کئی جگہ پہ آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا لوگوں جو چیز اللہ نے حلال اور جائز کیا ہے میں اسے حرام نہیں کرتا۔ 4 شادیاں کر سکتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، مراد یہ تھی میں اسے حرام نہیں کہتا، اور فرمایا جو چیز اللہ نے حرام کیا ہے میں اسے حلال بھی نہیں کہتا، یعنی حلت اور حرمت اللہ کی طرف سے۔ اور آپ نے فرمایا اما علی رہ گئے علی، تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ واللہ لا تجمع بنت رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ دونوں ایک گھر میں نہیں رہ سکیں گی۔ علی اگر چاہتے ہیں اس سے شادی کرنا میری بیٹی کو بھیج دیں۔ اور آپ نے فرمایا پتہ نہیں ہے تمہیں جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو چیز فاطمہ کو تنگ کرتی ہے وہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے، بضعۃ منی، وہ تو میری جان ہے، وہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ تو میرے جسم کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور اس چیز پہ معذرت کی، اندازہ نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہو جائے گی یا طبیعت مبارکہ پہ ایسی گراں گزرے گی، تو اس حدیث کا کیا کریں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کوئی بھی ہو، یہ جتنی بھی احادیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی صحابہ رضی اللہ عنہ سے پہنچی، وہ ایذا اور تکلیف نہیں ہے، انسانی زندگی کا خاصہ ہے، ہوتا ہے جب ایک جگہ معاشرے میں لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ منافقین یہ تو قصداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں میں سے وہ الذین یؤذون النبی، جو کیا کرتے ہیں، جو لوگ یہ ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدگوئی کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، وہ یقولون، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہوا اذن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کا کچا ہے، وہ ہوا اذن، یہ تو نرا کان ہے، جو سنتا ہے اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے، والعیاذ باللہ، کسی سے پوچھتا نہیں، جو کوئی جا کر کہہ دے بس اسی کو سچا مان لیتے ہیں۔ یقولون ہوا اذن، کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کا کچا ہے، قل اذن خیر لکم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اگر کانوں کا کچا ہوں تو خیر لکم، یہ تو تمہارا ہی فائدہ ہے اور اچھا ہے تمہارے لیے، یؤمن باللہ، یعنی تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم آ کے مجھے کہتے ہو کہ مومنوں تو میں مان جاتا ہوں، اور اگر میں تحقیق کرنی شروع کر دوں اور جستجو اور یہ چیزیں ہوں تو تمہارا کفر سب سے پہلے ظاہر ہو جائے، تو تمہارے لیے اچھا ہے نا جو میں کانوں کا اگر کچا ہوں تو بس ٹھیک ہے، تمہارا تو فائدہ ہے۔ کیسا جواب دیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو ہے نا ایذا، یہ کافر پہنچاتے تھے، منافق ایسے ایسے جملے کہتے تھے، ایسی ایسی باتیں کہتے تھے، اور اب بھی بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرتے ہیں یہ ان کو ایذا پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے
محتاط رہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ شبہ بھی پڑتا ہو کہ ان پر اگر یہ عمل پیش کیا جائے تو طبع مبارک میں ناگواری گزرے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اگرچہ ایمان قبول نہیں کیا، یہ ہم لوگوں کا کہ ہاں مسئلہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے اس مسئلے کو کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے. کہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی ایذا پہنچنے کا خدشہ ہے کہ یہ جملہ، یہ عمل، یہ گفتگو اگر ان کی طبع مبارک ان کے پاس پیش کی جائے تو ان کی طبع مبارک پہ ناگوار گزرے گا، تو اس لیے نہ کرے ایسے. یہ جو لوگ خدا کی توحید کے غلبے اور جوش میں لہک لہک کے ایسے قصے بیان کرتے ہیں، منع کرنا چاہیے انہیں کہ جب ضرورت کی بات ہو تو کرو، جب نہ ضرورت ہو تو ان چیزوں کو نہ چھیڑو. اور اس سے بھی بڑھ کے آگے سورہ توبہ میں ایک بات آ رہی ہے، لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر پہنچ جاتے ہیں. بالکل اس مسئلے میں نہیں بولنا چاہیے، چپ رہے آدمی. کوئی خدا نے قبر میں قیامت میں کسی جگہ پہ پوچھنا ہے روک کے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ بات تو آئے گی وہاں. یہ چیز ہے. اللہ نے فرمایا ان سے کہیے کہ اگر کانوں کا کچا ہوں تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. اور پھر اللہ تعالی نے اپنی بات شروع کی، فرمایا یؤمن باللہ، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں ایمان لائے ہیں اللہ کے ساتھ. یؤمن کے بعد با آ گیا نا، باللہ با، تو یؤمن باللہ کا اس با کا جب صلہ اس کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب ہے شرعی طور پر ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی ذات اور صفات کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح قائل ہیں، یقین ہے انہیں اللہ پر. وہ یؤمنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھتے ہیں للمومنین، مسلمانوں کی بات پر. یہاں یہ جو دوسرا یؤمنو آیا ہے یہاں لغوی معنی مراد ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کا صلہ لام کے ساتھ ہے نا، یؤمن للمومنین، یؤمن باللہ اور یؤمن للمومنین. پہلے با آ گیا اور یہاں پہ لام آ گیا تو معنی بدل گئے. یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے ہیں. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے قرآن پر، اس کے قول اور کلام پر ایمان والوں پر ایمان لائے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یؤمنوں کا ترجمہ لغت سے کیا جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اللہ پر، وہ ایمان جو شریعت میں مطلوب ہے، یہاں پر شرعی ایمان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کرتے ہیں ایمان والوں کا کہ ایمان والے ان سے جو بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. تم جو کہتے ہو کہ وہ سنی سنائی پہ عمل کر لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کا اعتبار کرتے ہیں. تم اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ تاکہ تمہارا اعتبار ہو جائے. ورحمت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہیں، للذین آمنوا منکم، ان لوگوں کے لیے تم میں سے جو بھی ایمان لائے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو خدا کی رحمت ہیں. دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سراپا رحمت قرار دے دیا. اسی لیے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو تمام کائنات کے لیے، خدا نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہاں پر بھی فرما دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہیں نرے ایمان والوں کے لیے. منکم، جو تم میں سے ہیں، تو منافقو تم ایمان والے بن جاؤ، تمہارے لیے رحمت بن جائیں. اور وہ جو تمہاری کھود کرید نہیں کرتے تو اللہ کو تو معلوم ہے، اور تم انہیں ایذا دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو، ان کے متعلق باتیں کرتے ہو. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں، برا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دکھ کی مار ہے. بہت دکھ کی مار پڑے گی قیامت میں انہیں. منافق جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی طعن کرتے تھے کہ یہ شخص کان بس اس کے ہیں، جو سنتا ہے عمل کر لیتا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقار عزت کی وجہ سے جھوٹ پہچانتے تھے، یہ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں پکڑتے تھے، تغافل فرماتے. اور یہ بے وقوف منافق یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں کوریدتے تو تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں تو سب سے پہلے تو تم ہی پکڑے جاؤ. اور یہ ہوا کرتا ہے. بڑے ظرف اور اخلاق کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی جھوٹ بھی سامنے بولتا رہے تو چپ رہتے ہیں کہ چلو یہ خوش ہو جائے، بچہ ہے، پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کیا نقصان ہے، کسی کا کیا بگڑنا ہے، کہتے ہیں اچھا تم جھوٹ بول لو، خوش ہو جائے. بڑے اخلاق کے اور ظرف کے لوگ جب تک کہ کوئی معاملہ ایسا نہ ہو خام خواہ شرمندہ نہیں کرتے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور ان کو دیکھو، ظالموں کو یہ تکلیف دیتے ہیں اور بدگوئی کرتے ہیں. اللہ نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا اللہ اسے عذاب دے گا، اور عذاب بھی معمولی نہیں، دکھ کا عذاب. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایذا کی چیزیں بتائی ہیں کہ کون کون سی چیزوں سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. بتا دیا نا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف دینا یہ مجھے تکلیف دینا ہے. اس حدیث میں آیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث کے ذخیرے میں اب تک ہمیں 2 روایات ایسی ملی ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، اس گناہ میں نہ پڑنا. ایک تو تقدیر کے بارے میں آپ نے کہا کہ اللہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے تقدیر پہ بحث نہ کرنا. تم میں سے جو آدمی بھی اس پہ بحث کرے گا اللہ اس سے ضرور بحث کرے گا، اور اللہ جس سے بحث کرے گا وہ ہار جائے گا. اور ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے نام اعمال جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس میرے بندے کا تقدیر پر کیا ایمان تھا. فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ یہ کہتا تھا کہ آمنت باللہ وقدرہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کی تقدیر پہ. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں اس نے بحث کی تھی؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار کوئی بحث نہیں کی تھی. حکم ہوگا جب اس نے بحث نہیں کی تو ہم بھی اس سے کچھ نہیں پوچھتے. اور جس کے نکل آئے گا کہ یہ بحث کرتا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بحث کرے گا اور جس سے اللہ بحث کرے گا اسے ہرا دے گا. ایک تقدیر کے بارے میں اور ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ فی اصحابی، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہنا. فمن احبہم، جو انہیں اچھا سمجھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہم، وہ میری ہی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے. میں نے ہی تو ان کی تربیت کی ہے، میں نے ہی تو انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام تک. ومن ابغضہم، اور جو انہیں برا کہتا ہے فببغضی ابغضہم، وہ میری وجہ سے تو برا کہتا ہے، گویا وہ مجھے ہی تو تانا دیتا ہے کہ یہ تربیت تھی. گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں نا اور بہو کچھ خراب کام کر دے تو ساس پہلی بات ہی یہ کرتی ہے کہ اچھا تمہارے ماں باپ نے یہ تربیت کی تھی، یہ تربیت ہوئی ہے تمہاری. تو وہ اصل میں اس کے ماں باپ کو ہی تو گالی پہنچتی ہے. اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں برا نہ کہنا، فبغضی ابغضہم، تم جو انہیں برا کہو گے تو وہ تو مجھے ہی برا کہہ رہے ہو. اور آپ نے فرمایا انہیں تکلیف نہ دینا. ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے دی، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے یوشک ان یاخذ، ان قریب اللہ اسے پکڑ لے گا، خدا کی گرفت اس پہ آئے گی. تو یہ بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے. اس لیے تاریخ کی بڑی سے بڑی چیز بھی کتاب و سنت سے تو بہرحال کم ہے. اللہ کی کتاب نص ہے یار، خدا کی کتاب قطعی ہے، وحی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کا بڑا مقام ہے. تاریخ اس کے بعد کہیں آتی ہے. تو تاریخی روایات کو دیکھ کے پڑھ کے اور قرآن و حدیث کی بات کو بھول جانا یہ بھی گمراہی کی علامات میں سے ہے. انسان یہ نہ کرے، بس یہ دیکھے کہ خدا نے ان کے بارے میں کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا. وہ تو سراپا رحمت تھے،
اور انہیں تکلیف دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا اللہ عذاب